الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین، ویورز، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں سورہ ہود کا آغاز ہو چکا ہے گزشتہ نشست میں، اور ہم نے 11واں پارہ مکمل کر چکے ہیں، اور آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم 12واں پارے کا آغاز کریں گے۔ تمام سامعین اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام حضرات بغور توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں، اچھی نیتیں کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ ہر بات کتاب روشن لوح محفوظ میں درج ہے۔ 12ویں پارہ کی پہلی آیت آپ نے سماعت کی، اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک اللہ کی طرف سے ایک میسیج ہے ہم سب کے لیے، کیا ہے؟ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اب یہاں پر ہمیں توجہ کرنا ہے کہ آج ہم رزق کے لیے تلاش کر رہے ہیں، ہر جگہ کوشش کر رہے ہیں روزی کے لیے، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں، یعنی ہر جاندار جو زمین پر موجود ہے، اللہ کی مخلوق، اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ یعنی اس کا رزق لکھا جا چکا ہے لوح محفوظ میں، کہاں سے وہ کمائے گا یا کہاں پر اس کا رزق لکھا ہوا ہے، وہاں پر اس بندے کو اپنے آپ وہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچائے گا۔ اب ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمیں حلال رزق تلاش کرنے کے جو ایکوپمنٹ سمجھیے یا جو بھی ذرائعات ہے اس سے ہمیں کوشش کرنا ہے، اور بھروسہ رکھنا ہے کہ ہمارا رزق اللہ کے ذمہ کرم میں ہمیں ضرور ملے گا۔ یہاں پر کرم پھر ہے، ہمیں محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، حلال ذرائع کے ذریعے سے ہمیں رزق کی تلاش کرنا ہے۔ ضرور بے ضرور ہمیں بھی ہمارا رزق جہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں پر ہمیں ضرور مل جائے گا، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہر بات کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، لکھی ہوئی ہے پہلے سے ہی۔ بندے کا رزق کہاں سے ملے گا، بندہ کہاں پر مر جائے گا، بندہ پیدا ہوتے ہی چند دنوں میں یہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھی جائے گی کہ بندہ کہاں پر فوت ہوگا اور کہاں پر اس کا رزق لکھا ہوا ہے۔ تمام چیز مرے تک، یعنی بندہ دنیا سے گئے تک اس کا رزق ہر چیز کو لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی بالائی وزیر کائناتوں کو 6 روز یعنی تخلیق و ارتقاء کے 6 ادوار مراحل میں پیدا فرمایا ہے۔ کیونکہ ہم نے کل کے نشست میں مضامین میں سما تھا کہ جس طرح سورہ یونس میں اللہ کے وحدانیت کے بارے میں آئے گی، اور وہی چیزیں یہاں پر بھی دہرائی جائیں گی، وہی چیزیں اور ان ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پر سماعت کرنے کو ملے گا۔ تو یہاں پر پھر سے آپ سن رہے ہیں کہ 6 دن میں زمین و آسمان کو تخلیق
الگ الگ مراحل میں پیدا فرمایا ہے، اس کا تحت اقدامات پانی پڑتا، اور اس نے اس سے زندگی کے تمام آثار کو اور تمہیں پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ یہ فرمائیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر یقیناً یہ کہیں گے کہ یہ تو صریح جادو کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح زمین اور آسمان کی تخلیق 6 مراحل میں یا 6 دنوں میں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس کا تحت عقدہ یا تمام چیزیں لکھی ہو گئی ہے، اور ہمیں دوبارہ اٹھائے جانے کا بارے میں بھی یہاں پر لکھا گیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم کون سے عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ یہ فرمائیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر یقیناً یہ نہیں ماننے، کافر اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ نہیں رکھتے ہیں کہ دوبارہ بندہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں ایمان والوں کے لیے ہے کہ بندہ مرے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھایا جائے گا، اور ہمیں جب حشر کا میدان برپا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اور زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُوا أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر ہم ان سے چند مقررہ دنوں تک عذاب کو مؤخر کر دیں، یعنی چند دنوں تک عذاب کو رکا رکھیں، تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے۔ خبردار جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہ جائے گا، یعنی ان کے اوپر ضرور آ جائے گا، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کافر عذاب کے بارے میں مذاق اڑایا کرتے تھے، اس لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جب اگر چند دن تک اس کو رکا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ کس چیز نے اس کو رکھا رکھی ہے، اس طرح وہ لوگ بات کریں گے۔ مگر اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب عذاب آئے گا تو ان سے پھر نہیں جائے گا، یقیناً عذاب کافر لوگوں کو وہ اس عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کافر عذاب مذاق اڑاتے تھے کافر، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ضرور اس عذاب ان کو گھیر لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر ہم اسے کسی وجہ سے اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ نہایت مایوس اور ناشکرہ گزار ہو جاتا ہے۔ اب انسان کی فطرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتا ہے پھر اس سے اگر واپس لے لیا جاتا ہے تو وہ نہایت مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے، ناشکر گزار ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس کو نعمت دی گئی تھی تو اس کا وہ شکر نہیں کرتا ہے، جب اسے لیا جاتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور جب دینے کے اوپر وہ شکر نہیں کرتا تو وہاں پر یہ ناشکر گزار بندہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی فطرت بتائی گئی کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے، تو ہمیں شکر گزار بندوں میں سے ہونا چاہیے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ الضَّرَّاءِ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چھکاتے ہیں اور اس کی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو ضرور کہہ اٹھا ہے کہ مجھے سارے تکلیفیں جاتی رہی، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کرتے رہے تو وہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ مطلب جب بندہ نعمت دیا جائے گی تو شکر کرنے کا حکم ہے، اور اگر وہ نعمت واپس لی جائے گی تو بندے کو صبر کرنا ہے، نہ کہ مایوس اور گلا شکوہ نہیں کرنا ہے کہ کیوں لی گئی ہے۔ تو ہمیں یہاں پر صبر اور شکر کے تاکید کی جا رہی ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بندہ صبر کے ذریعے سے اور شکر کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونا ہے، اور وہی لوگوں جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کرتے رہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت اور بڑا اجر کا بشارت دے رہا ہے۔ یہاں پر ہمیں ان لوگوں میں رہنے کی شامل ہونے کی کوشش کرنا ہے، اور ہمیشہ صبر اور شکر یہ دو چیزوں کو تھامے رہنا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور اس سے آپ کا سینہ تنگ ہونے لگے اس خیال سے کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں اے رسول معظم، آپ تو صرف
ڈر سنانے والے ہیں، کسی کو دنیاوی لالچ یا سزا دینے والے نہیں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ کیوں کچھ خزانہ نہیں اتارا جا رہا ہے، یا کوئی اور فرشتہ آپ کو کیوں نہیں اتارا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ جب وہی لاتے ہیں تو فرشتے اس طرح بات کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول معظم، یہ ہرگز ممکن نہیں کہ آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں، یعنی جو عذاب کا ڈر ہے اس کا سنانے والے ہیں، اور خوشخبری سنانے والے ہیں جو نیک لوگوں کے لیے بشارت کے واسطے ہیں۔ آپ نہ کوئی دنیاوی لالچ دینے والے ہیں اور نہ کوئی سزا دینے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سزا دینا اور عذاب وہاں پر، یہاں پر آپ دنیاوی لالچ دینے والے نہیں ہیں، صرف جو اللہ کی وحی آئی ہے وہی آپ پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہاں پر رسول معظم کو اللہ تعالیٰ تسکین دے رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اس طرح آپ صرف ڈر سنانے کے واسطے اور خوشخبری بشارت دینے کے واسطے آئے ہیں، نہ کہ کسی کو دنیاوی لالچ یا کسی کو سزا، کیونکہ سزا تو اللہ تعالیٰ دے گا، عذاب بھی اللہ کی طرف سے آئے گی۔ تو یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح جو کفار کہہ رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے، تو کفار ہر طریقے سے الگ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، یعنی کفار ہر چیز میں شک کرتے ہیں، قرآن کو حقانیت نہیں مانتے، اور جب وہی لاتی ہے، وہی آ جاتی ہے تو وہ جادو کہتے ہیں، یا کچھ ترغیب دیتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں تو وہ اس میں جادو کہہ کر وہ اس معجزے کو وہ لوگ رد کرتے ہیں۔ تو اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب قرآن وہی اتر رہی ہے تو قرآن پاک جب پڑھ کر سنا جا رہا تھا کفار کو، تو کفار کہہ رہے ہیں کہ یہ سراسر پیارے نبی نے خود گھڑ لیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرما دیجئے تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ یعنی ان سے چیلنج کیا جا رہا ہے، کس طرح پچھلے آیت میں ہم نے سماعت کیا کہ مشرکوں میں منافق نے بھی اسی طرح کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، پیارے نبی نے خود گھڑ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اس طرح ہو سکتا ہے تو آپ یعنی کفار لوگ کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے اس کی مثل یعنی اس کے برابر 10 صورتیں یا ایک صورت لے آؤ، مگر ہرگز آپ نے جس طرح پچھلے آیتوں میں سماعت کی کہ وہ نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، کس اس کے بدلے اس جیسا کوئی اور چیز دنیا میں آ سکتی ہی نہیں۔ تو یہاں پر اس جیسی گڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے، یعنی اب اللہ کے سوا کسی اور جس کو مدد کے لیے مدد لے کر اس جیسے 10 صورتیں لے آؤ، ان سے بتایا گیا ہے، ان کو چیلنج کیا گیا ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں، سو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں، اگر جب ان سے کہا گیا ہے کہ اس طرح لے آؤ، اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو یقین رکھو کہ قرآن فقط اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس کیا اب تم اسلام پر ثابت قدم رہو گے؟ کیونکہ اگر وہ بات سن کر وہ نہیں لے آ سکتے، یقیناً وہ نہیں لے آ سکیں گے، تو نہیں لے آ سکتے تو جان لو کہ یقین کرو کہ قرآن صرف اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اللہ کا کلام وحی کے ذریعے سے پیارے نبی پر اتارا گیا ہے، اور یہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس کیا اب تم یہ سب سماعت کر کے، یہ سب دیکھ کر بھی کیا اب تم اسلام پر ثابت قدم رہ سکو گے؟ اب مسلمانوں سے کیا ہے کہ اسلام پر ثابت قدم رہو، یعنی اسلام پر مضبوطی سے تھامو، نہ کہ بہکو مت، یعنی کفار کی باتوں میں آ کر گمراہ مت ہو جاؤ، یعنی اسلام سے دور مت ہو جاؤ، اسلام پر ثابت قدم رہو۔ آج بھی اس زمانے میں بھی آج بھی کئی طریقے سے لوگ قرآن پر آواز اٹھا رہے ہیں، مگر حقانیت کلام یہ حق کلام ہے، کبھی کسی چیز کوئی اس کی جیسا مثال نہیں لا سکے گا۔ اگر ہم قرآن میں ہی تلاش کریں گے تو ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا، اور مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج قرآن کو سمجھے، قرآن کو پڑھے اور اسلام پر استقامت رکھے، اسلام پر مضبوطی سے تھام لے، نہ کہ بہکے مت، کیونکہ ہر جگہ ہر لوگ کئی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اس کفار کی باتوں میں آ کر، یا غیر ضروری جگہ سے وہ لوگ انفارمیشن لے کر اسلام سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو اسے ہمیں یہاں پر یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے اور اسلام پر مضبوطی سے رہنا ہے، اسلام پر استقامت کے ساتھ رہنا ہے، وہ کوشش کرنا ہے ہم کو۔
فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، جو لوگ فقط دنیاوی زندگی اور اس کی زینت آرائش کے طالب ہیں، یعنی جو لوگ صرف دنیا کے حد تک دنیاوی کی زینت اور آرائش کے طلب ہے، یعنی اس کی صرف دنیا کے واسطے وہ لوگ طلب کر رہے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور انہیں اس دنیا کے سلے میں کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں سوائے آتش دوزخ کے، یعنی اب کفار کے لیے دنیا جنت ہے، یعنی کفار ہر چیز دنیا میں کر رہے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہے، دنیا کے واسطے مانگیں گے، دنیا کے لیے دعا مانگیں گے، دنیا کے لیے ہر چیز وہ لوگ دوڑ کریں گے، مگر آخرت کی کوئی تیاری نہیں کریں گے، وہ لوگ آخرت کے بارے میں نہیں سوچیں گے، دنیا میں ہی ڈوبتے رہ جائیں گے، تو یہ تو بتا دیا جا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں سوائے آتش دوزخ کے، یعنی وہ لوگ صرف دوزخ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں وہ لوگ ہر چیز مانگے ہیں، دنیا ہر چیز مل گئی ان لوگوں کو، مگر آخرت کے وہ لوگ کوئی فکر نہیں رکھے، تو یہ ان کے لیے صرف آتش دوزخ ہے، اور وہ سب اعمال اپنے اخروی اجر کے حساب سے اکارت ہو گئے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے تھے، اور وہ سب کچھ باطل و بیکار ہو گیا ہے جو وہ کرتے رہے تھے، کیونکہ ان کا حساب پورے اجر کے ساتھ دنیا میں ہی چکا دیا گیا۔ جو لوگ عمل کر رہے ہیں تو دنیا میں اس کا حساب چکا دیا گیا ہے اور ان کے لیے آخرت میں کچھ باقی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پوائنٹ مل رہا ہے کہ ہمیں دنیا صرف، جس طرح بتایا گیا ہے کہ دنیا صرف ٹیمپرری لائف ہے، دنیا میں جب تک ہے ہم اس کی مقدار ہمیں رہنا ہے، نہ کہ ہم دنیا میں پورا ڈوب جانا ہے۔ ہاں، دنیا میں جب تک ہے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کا پریپریشن کرنا ہے، اخروی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، وہاں کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے۔ جس طرح ہم آج بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں، اب غور کرنا ہے کہ ہمارا آخرت کا بینک کچھ نیکیوں سے بھرا ہوا ہے یا کچھ اعمال سے بھرا ہوا ہے۔ دنیا کے لیے ہم تو ہر چیز کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، ہر چیز کر رہے ہیں، مگر ہم سب کو یہ غور کرنا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، آخرت کے لیے، کیونکہ وہ پرماننٹ لائف ہے، اس کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے، وہاں پر ہمیں بینک بیلنس جمع کرنا ہے، وہاں کا ہمیں غور کرنا ہے کہ وہاں کے بیلنس ہمارے لیے کچھ ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر دنیا، کیونکہ کفار صرف دنیا کے بارے میں سوچتے تھے، ان کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ صرف دنیا کے حد تک دنیا جمع کر رہے تھے، آخرت میں ان کے لیے دوزخ ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے بھی یہ ایک پوائنٹ ہے اسے سمجھنے کا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ من قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے اور اللہ کی جانب سے ایک گواہ قرآن بھی اس شخص کی تائید و تقویت کے لیے آ گیا ہے، اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی جو رہنما اور رحمت تھی آ چکی ہو، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا یہ اور کافر فرقوں میں سے وہ شخص جو اس قرآن کا منکر ہے برابر ہو سکتے ہیں، جبکہ آتش دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے؟ سو اے سننے والے، تجھے چاہیے کہ تو اس سے متعلق ذرا بھی شک میں نہ رہے، بے شک یہ قرآن تیری رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ وہ لوگ شک میں کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن صرف اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، کہ ہاں اس سے پہلے تورات یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی ہی تھی ان قوم کے لیے یا اس قوم کے لیے، مگر اب لیٹسٹ ورژن اللہ کا کلام پاک ہے۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس پر یقین کرنا ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب، مگر یہ اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، یہ ہمارے لیے بتایا جا رہا ہے تمام لوگ کے لیے۔ یہاں پر مخاطب کیا ہو رہا ہے؟ اے سننے والے، یعنی جو سن رہے ہیں، تجھے چاہیے کہ تو اس سے متعلق ذرا بھی شک میں نہ رہے، کوئی ڈاؤٹ نہ رکھے کہ یہ اللہ کے کلام کسی اور کا کلام ہے، اور قرآن تیری رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ ہمیں ایمان لانا ہے اس پر کہ اللہ کا کلام ہے اور عمل کرنا ہے اس پر۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئک یعرضون علی ربهم ویقول اشهد هؤلاء الذین كذبوا على ربهم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ اور اس سے
بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة هم کافرون، جو لوگ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کے منکر ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ یہ لوگ اللہ کو زمین میں عاجز کر سکنے والے نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور مددگار ہیں۔ ان کے لیے عذاب دو گنا کر دیا جائے گا، کیونکہ نہ وہ حق بات سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ حق کو دیکھ ہی سکتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ حق کو نہیں سن رہے، حق کو نہیں پہچان رہے، حق کو دیکھ نہیں رہے، اس لیے ان کا عذاب دو گنا ہے جو اس طریقے سے وہ لوگ کرتے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور جو بہتان وہ باندھتے ہیں تو وہ سب ان سے جاتے رہیں۔ یعنی جو اس طرح اللہ پر جھوٹا بہتان مانتے ہیں، حق کو نہیں سمجھتے، قرآن کو حق نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، اور ایمان جو آخرت کا منکر کرتے ہیں، تمام لوگ اپنے آپ پر وہ لوگ اپنی جانوں پر نقصان پہنچایا ہے۔ جو وہ بہتان باندھتے ہیں وہ سب ان سے جاتے رہے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ بالکل حق ہے کہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب ان لوگوں کے بارے میں کس طرح آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے آپ کو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ قرآن پورا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں اگر آپ یہاں پر کس طرح کریں گے کہ تو آخرت میں آپ کو کیا ہوگا۔ اگر ہم اب بھی وہ سمجھ کر بھی، وہ دیکھ کر بھی، ہمیں ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تمام چیزیں ازمپشن کرنا ہے۔ جس طرح ہم پلان کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو ہمیں یہ تمام چیزیں پڑھتے ہوئے اکیلے بیٹھ کر غور کرنا ہے کہ کیا ہم صحیح راستے پہ ہے یا نہیں۔ اگر ہم اس کو ازمپشن کریں گے تو ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ دکھ جائے گا کہ ہم کس راستے پہ ہے۔ ہم اگر نیک لوگ ہیں تو ہم یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے گا جو عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو جنت کی بشائیں دی گئی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اگر ہم سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو منکر لوگ ہیں، جو ایمان کو جھٹلاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کے کلام کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حق کا کلام نہیں مانتے، اور جو اللہ کے دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور قرآن میں کجی تلاش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تلاش کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر نقصان کرتے ہیں، اور یہ بالکل حق ہے کہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ خسارہ مطلب وہ لوگ آخرت میں نقصان پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو ہمیں ان کیٹیگری کے لوگوں سے، ان جیسے لوگوں سے بچنا ہے، اور اپنے آپ کو پہچاننا ہے کیا ہم بھی ان اعمال میں ملتویز ہے، کیا ہم بھی ان اعمال میں برابر، کیا ہم بھی ایسے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پر اسسمنٹ کر کے، سیلف دیکھ کر، ہمیں اگر ہم کچھ جیسے عمل اگر ہم بھی نظر آ رہا ہے تو ہمیں توبہ کر ہمیں اس سے ہٹ کر ہمیں نیک راہ کی طرف اختیار کرنا ہے۔ جو ایمان والے، جو مومن کے جو صفات ہے، ان جیسے ہمیں اپنانا ہے، جو نیک اعمال ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور یہ کیٹیگری جس طرح ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ہر لوگ قرآن میں کجی تلاش کر رہے ہیں، قرآن میں وہ کر رہے ہیں، تو ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے بارے میں ہمیں لوگوں تک نیک باتیں پہنچانا ہے۔ یہ بھی ہمارے ایک ذمہ داری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہاں پر ایمان لانے یعنی نیک لوگوں کے بارے میں تذکرہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہیں، یہی لوگ اہل جنت ہے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب جہاں پر بھی دیکھیں گے دو کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایک جو ایمان نہیں رکھتے ان کے بارے میں، اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ آپ کو خوشخبری بھی دی جا رہی ہے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کس طرح آپ کو بینیفٹس ہے جنت میں، کیا کیا آپ کو دیکھیں گے، تمام چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ تو ہمیشہ قرآن آپ کو کھلا ہر چیز ترجمہ ہی پڑھ رہے ہیں آپ، مگر ترجمہ میں آپ کو ہر چیز بتایا جائے گا، تفاسیر پڑھیں گے تو آپ کو اور جستجو قرآن کے ساتھ ہوگی۔ انشاءاللہ کوشش کریں کہ یہ آپ صرف ترجمہ کے حد تک سماعت کر رہے ہیں،
کوشش کریں, نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اور ان ڈیٹیل میں ترجمہ بھی تفاصیل بھی سنیں گے, تاکہ ہمیں اور قرآن سے جو رشتہ مضبوط ہو جائے گا اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قرب حاصل کر سکیں. یہاں پر بتایا جائے کہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہیں, اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہیں, یہی لوگ اہل جنت میں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. مثل الفریقین کالاعمی والسمع والبصیر والسمع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. کافر و مسلم دونوں فریقوں کے مثال اندھے اور بہرے اور اس کے برعکس دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے. دونوں کے بتایا جائے کہ کافر و مسلم دونوں فریقوں کی مثال یعنی اگزامپل دی جا رہا ہے, مثال اندھے اور بہرے اور اس کے برعکس دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے. یعنی اپوزٹ دیکھیے آپ, اندھے اور بہرے, کافر و مسلم دونوں فرقے, یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اندھا ہے اور بہرا ہے, یعنی دیکھ کر بھی وہ نہیں سیکھ رہا ہے, اور ایک فرقہ مسلم فرقہ ایسا ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں اور سننے والے کی سی ہے. کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا دو برابر ہو سکتا؟ بالکل نہیں. کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کر سکتے؟ یعنی یہاں پر ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو دیکھنے والا ہے اور اندھا ہے, دو کبھی برابر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اندھا ہی رہتا ہے, نہیں دیکھ سکتا, اور دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے. تو یہاں پر کافر اور مسلم کی دو کی ڈفرینشیٹ بتایا جا رہا ہے کہ کافر لوگ دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے, اور مسلمان ایمان لے آ چکے ہیں, مگر یہاں پر ان کو یہ سمجھنا ہے کہ ایمان پر وہ ثابت قدمی رہے. تو یہ دو کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے اب بتایا جا رہا ہے کہ کافر لوگ کو دیکھ کر نصیحت قبول کرے. کیا تم اب بھی نصیحت قبول نہیں کر سکتے؟ ان سے پوچھا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہاں پر آج ہماری نشست کو اختتام کرتے ہیں, کیونکہ وقت قریب ہے. آج ہم نے 2 رکوع تلاوت کی ہے اور سمجھنے کی کوشش کیا ہے. انشاءاللہ ہم 12واں پارہ کل کا جو آگے کا رکوع ہے انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم کنٹینیو کریں گے. دعا کریں کہ جو بھی سماعت کر رہے ہیں, امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے پوچھ سکتے ہیں, پھر سے انشاءاللہ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. جس طرح ہو سکے بہتر انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, آسان انداز میں اردو کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, تاکہ وہ لوگ, کیونکہ اردو ہماری نیٹو لینگویج ہے, مادری زبان ہے, سمجھنے میں ایزی ہوگی. اور جس طرح ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس سے اور ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جائے گا, اور ہمیں قرآن سننے میں مزہ آئے گا اور قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا. بس یہ ایک اچھی نیت کے ساتھ میں جو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ لوگ مجھے پوچھ سکتے ہیں, مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں ہے, تو انشاءاللہ پھر سے آپ کو میں پڑھ کر سمجھانے کی کوشش کروں گا, تاکہ آپ لوگ کلیئرٹی کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں. بس اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور چینل کو بار بار سنتے رہیں, دیکھتے رہیں, کیونکہ ہر چیز آپ کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے, تو آپ لوگ بار بار دیکھ سکتے ہیں. جو رکوع نمبر کے ساتھ میں مینشن کر رہا ہوں کہ آج کتنا پڑھا ہوا ہے, تو آپ لوگ اس کو دیکھ کر آپ ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں, وقت نکال کے سنیں, دن میں کبھی بھی یا سونے سے پہلے کبھی بھی, تو تاکہ آپ لوگ وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بہتری ہوگی. بس دعا ہے کہ انشاءاللہ دعا کے ساتھ ہم اس نشست کا بھی اختتام کرتے ہیں. آئیے آپ کے بارے میں دعا کرتے ہیں. یا اللہ, جو بھی ہم نے پڑھا ہے سنا ہے میرے مولا, اس میں کچھ کوتاہیاں ہو یا غلطیاں ہو, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے میرے مولا. معاف فرما کر یا اللہ اسے ہم نے جو بھی سمجھنے کی کوشش کیا ہے, یا اللہ جو بھی سمجھا ہے, یا اللہ اسے یاد رکھنے کی کوشش فرماتے, اور یا اللہ یاد رکھ کر یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے مجھے میرے مولا. ہم سب کو یا اللہ جو سن رہے ہیں, جو سماعت کر رہے ہیں میرے مولا, تو ہم سب کو یا اللہ جس طرح بتایا گیا ہے کہ اللہ دنیا میں یا اللہ صرف چند دنوں کے محتاج ہے, یا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کرنے والا بنا میرے مولا. آخرت کے بارے میں یا اللہ ہمیں تیاری کرتے ہیں, یا اللہ موت کی فکر نصیب فرما دے میرے مولا. یا اللہ جس طرح بتایا گیا ہے کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے, یا اللہ بس مومن کے لیے اللہ دنیا میں بھی جتنے لوگ رہے یا اللہ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے یا اللہ اخروی زندگی کے بارے میں سوچ کر یا اللہ وہاں کی تیاری کرنے والا بنا دے. ہم سب کو یا اللہ نیک اعمال کرنے والا بنا دے, احکام شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے, تیرے احکام پر بجا لانے والا بنا دے. یا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے یا اللہ جب تک ہم زندہ ہے یا اللہ ہمیں عزت والی زندگی نصیب فرما دے, صرف تیرا ہی محتاج بنا یا اللہ. جس طرح تو بتایا گیا ہے کہ اللہ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے میرا مولا, ہر جاندار کا رزق یا اللہ تیری ذمہ کرم یا اللہ. جو بے روزگار ہے اللہ تمام کو روزی سے لگا دے یا اللہ, جو بے روزگار ہے تمام کو روزی سے لگا دے میرے مولا. یا اللہ ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما دے. جو رزق کی تلاش میں نکلے ہوں یا اللہ ہم سب کو یا اللہ حلال رزق نصیب فرما دے. یا اللہ بے شک تو ہر
یا ہر جاندار کا رزق لکھا ہوا یا اللہ ہم سب کو یا اللہ حلال رزق نصیب فرما دے، صرف تیرا ہی محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا میرے مولا۔ یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، جو پریشان حال ہے تمام کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بیمار ہے تمام کو یا اللہ صحت نصیب فرما دے، تمام کو زمینی فتنوں سے آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ تمام کو یا اللہ جھوٹ بغض کینہ کپٹ تمام برائیوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے یا اللہ تمام کو یا اللہ غیبی امداد نصیب فرما دے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، خصوصاً یا اللہ ہندوستان کے مسلمان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جس طرح یا اللہ آج ہر طرف یا اللہ ماحول یا اللہ بگڑ رہا ہے میرے مولا، ہر چیز تو جانتا ہے میرے مولا، یہ ہمارے کاموں کے اللہ ہمارے اعمال کا ہی یا اللہ بدلہ ہمیں دیا جا رہا ہے یا اللہ، اس سے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایک جہتی کے ساتھ رہ کر یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان کا غلبہ نصیب فرما دے، اسلام کا یا اللہ غلبہ نصیب فرما دے، ہر چیز پر اسلام کو یا اللہ غالب بنا دے، اسلام کا غلبہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ کفار اور جو یا اللہ جس طریقے سے یا اللہ مسلمان کو پریشان کر رہے ہیں اللہ تمام کو نیست و نابود فرما دے، یا اللہ تمام کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ نے تو یا اللہ نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ہم سب کو یا اللہ سنت محمدیہ پہ چلنے والا بنا دے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے، ایمان پر موت نصیب فرما دے، ہم سب کے والدین کی یا اللہ امت مسلمہ کی تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے، سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول مقبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔